السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق دورۃ القرآن الکریم کلاس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین و شریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز دوسرے پارے پر بات کریں گے، دوسرا پارہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس پارے میں کون کون سی باتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی مختصر سا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس پارے میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 تحویل قبلہ، نمبر 2 آیت بر اور ابواب البر، نمبر 3 قصہ طاعون، نمبر 4 قصہ طالوت۔ تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ تحویل قبلہ یہ کیا ہے؟ ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس قبلہ رہا مسلمانوں کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کیا، اس کو پورا کرتے ہوئے قبلہ تبدیل کر دیا۔ دوسری بات آیت بر اور ابواب بر، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ تو یہ آیت بر ہے، اس میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ابواب البر ہیں، جس میں تفصیلی طور پر احکامات، اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنا، مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دینا، اور جو غیر اللہ کے نام کا کھانا ہو اس کی حرمت۔ اسی طرح قصاص کے بارے میں ہے کہ قصاص کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ وصیت ہے، روزے اور اعتکاف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حرام کمائی کا کیا نقصان ہے۔ پھر قمری تاریخ، جہاد، حج، انفاق فی سبیل اللہ، اسی طرح ہجرت، شراب اور جوے کے بارے میں بیان ہے۔ پھر مشرکین سے نکاح کی ممانعت کے بارے میں بیان ہے۔ اسی طرح دوران حیض جماع سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر ایلا، طلاق، اور پھر عدت، رضاعت، مہر، حلالہ، اور جو عورت عدت میں ہے اس سے نکاح کا پیغام بھیجنا اس کو۔ ان سارے احکامات کے بارے میں تفصیلی وضاحت ہے۔ تیسری بات قصہ طاعون۔ طاعون ایک بیماری ہے، کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی تو وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں بھی موت دے دی، تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ کسی بھی پیغمبر کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ چوتھی بات اس میں قصہ طالوت ہے کہ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی۔ تو آج کے بارے میں انہی چیزوں کے بارے میں بات ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول
ان قریب کہیں گے السفہاء بیوقوف من الناسی لوگوں میں سے، ماں کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا انہیں، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ قبلہ، کانو تھے، علیہا جس پر، قل آپ کہہ دیں، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں، امتن امت، وسطن بہترین، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیدن گواہ، وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے، القبلۃ قبلہ، التی وہ جو، کنتا آپ تھے، علیہا جس پر، اللہ مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، وَإِنْ اور بے شک، کانت یہ تھی، لکبیرتن بہت بھاری بات، اللہ مگر، علی الذین ان لوگوں پر جنہیں، ہد اللہ اللہ نے ہدایت دی، وما کانا اور نہیں ہے، اللہ اللہ، لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ، بالناسی لوگوں کے ساتھ، لا رؤوف بڑا شفیق ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، قد نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السماء آسمان کی جانب، فلنولینک پس ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن قبلہ کی طرف، ترضوہا جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی پس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی، وحیثما اور جہاں کہیں، کنتم آپ ہو، فولو بس آپ پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے، شطرہ اسی کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک، الذین جنہیں، اوت الکتاب کتاب دی گئی، لیعلمون وہ ضرور جانتے ہیں، انہو بے شک یہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، وَلَئِن اور اگر، اتیتا آپ لائیں، الذین جنہیں، اوت الکتابہ کتاب دی گئی، بکل آیتن ہر قسم کی نشانیاں، ما تبعو وہ پیروی نہیں کریں گے، قبلتک آپ کے قبلہ کی، وما اور نہ ہی، انتا آپ، بتابعین پیروی کریں گے، قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما اور نہیں، بعضهم ان میں سے کوئی، بتابعین پیروی کرنے والا، قبلتا قبلہ کی، بعضن کسی دوسرے کے، وَلَئِنْ اور اگر، اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعدی اس کے بعد، ما جاءک کہ آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم، انک بے شک آپ، اذن اس وقت، لمن الظالمین ظالموں میں سے ہو جائیں گے، الذین اور جنہیں، آتیناہم ہم نے دی ان کو، الکتاب کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسے، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، لیکتمون چھپاتے ہیں، الحق حق، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں، الحق یہ حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائیں، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا بات ہو رہی تھی، قبلہ کے چینج ہونے کی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ چینج کیا گیا تو کچھ لوگوں نے اس چیز کا مذاق اڑایا یا مسلمانوں کو تانے دیے۔ یہاں پر کیا بات ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو وہاں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ تو اس پر یہود، منافقین اور مشرکین سبھی نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو پھر اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو پھر اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مغرب ہو یا مشرق، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہے، بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے، کیونکہ مشرق و مغرب دونوں کا مالک تو اللہ ہی ہے نا۔ وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے، اور تمہارا کام صرف اللہ کے حکم کو ماننا ہے، کیونکہ یہی صراط مستقیم ہے کہ جس کا وہ حکم دے اسی پر چلے، مگر اس پر چلنے کی توفیق وہ جسے چاہے دے دیتا ہے، اور جسے چاہے وہ توفیق سے محروم رہتے ہیں اور بے وقوفی سے بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب قبلہ چینج ہوا تو مسلمانوں میں سے بعض مسلمانوں کو یہ فیل ہوا کہ جو لوگ قبلہ چینج ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے ہیں تو کیا ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرنے والا، یعنی ان کے فوت ہونے سے پہلے وہ اسی قبلے پر تھے جو اللہ کا حکم تھا، تو اس کا مطلب ہے ان کی نمازیں صحیح تھیں، ان کو ان کی نمازوں کا اجر مل چکا۔ لیکن اب جو زندہ لوگ ہیں، قبلے کی تبدیلی ان کے لیے تھی، اب ان میں سے اگر کوئی اعتراض کرے گا یا اپنا قبلہ چینج نہیں کرے گا یا کوئی باتیں بنائے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات پر بھی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور فرما برداری کی۔ تو اس لیے جو دوسرے لوگ تھے، یہود و نصارہ یا جو مسلمان نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے قبلے کی طرف منہ کریں پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا حق ہے، اس کے باوجود اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو بھی ظالموں میں شمار کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبروں کو کسی بات کی تنبیہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میری بات نہ مانی، دوسروں کی بات مانی، تو آپ کو بھی ظالموں میں شمار کر دیا جائے گا۔ تو پھر ہم لوگ، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہم کتنی باتوں میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں چلو یہ حکم ہے کوئی نہ، ہم فلاں فلاں گناہ بھی تو کرتے ہیں تو یہ بھی کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا جی چلو رشتہ داری کا مسئلہ ہے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اگر تم نے میری خاطر رشتہ داروں کو ناراض کر دیا نا، میری خاطر، تو میں خود ہی کوئی ایسا وقت لے آؤں گا کہ ان کو آپ سے راضی کر دوں گا۔ لیکن اگر ہم نے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیا تو کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے اللہ کو ہم سے راضی کرنے میں؟ نہیں کر سکتا نا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے ہر کام میں اسی چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، ہم نے صرف انہی کو فالو کرنا ہے۔ آگے دیکھیے، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہوتی ہے، ہوا وہ مولیہا اس طرف رخ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا پس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیاں کمانے میں، اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے، یأتی بکم لے آئے گا تمہیں، اللہ اللہ جمیعاً سب کو، ان اللہ بشک اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فَوَلِّ پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔
وَإِنَّهُ اور بے شک یہی للحق حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نا ان باتوں کی؟ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فولی پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ شطرہ طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما اور جہاں کہیں کن تم آپ ہوں فولو سو کر لیں وجوہکم اپنا رخ شطرہ اسی کی طرف، اللہ تاکہ نہ یکونا رہے للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی دلیل، الا مگر الذین ظلموا جو لوگ ظالم ہیں منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس نہ آپ ڈریں ان سے، وخشونی اور مجھ سے ڈریں، ولی اتما تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر، ولعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو۔ اب آپ دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خاص مخاطب کر کے حکم دیا ہے کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھیں۔ یعنی یہ بات اس لیے ہے کہ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ سمجھا جائے۔ دہرانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کی مزید حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں، تاکہ لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ پہلی کتابوں میں تو آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام ہے، انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنا رکھا ہے؟ اسی طرح کفار عرب یہ نہ کہیں کہ ملت ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، تو یہ اسے کیوں اختیار نہیں کر رہے؟ تو دلیل تو ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں رہے گی، البتہ ان میں سے جو بے انصاف لوگ ہیں وہ خاموش نہیں ہوں گے، تو اس لیے آپ ان سے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا صرف مجھ سے ہی ہے۔ اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ جس طرح اس آخری امت کے احکام قیامت تک مکمل اور منسوخ نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، تو قبلے کے بارے میں بھی یہ نعمت تمام ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ اور تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ دوسرے احکام کی طرح قبلہ میں بھی تمہیں راہ حق کی ہدایت دی گئی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ دیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ حکم 2 مرتبہ دیا ہے، اور اس کے حق کے ہونے کا ذکر 3 مرتبہ کیا ہے، اور ہر جگہ اس کے رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس سے اس حکم کی تاکید اور اس کی شان واضح ہو رہی ہے کہ واقعی ہی یہی حق سچ ہے، اور اب ہمارا قبلہ بیت اللہ ہی ہے، نہ کہ بیت المقدس۔ کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولن ایک رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح سے اپنی امت کو دین کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تجھے یاد کروں گا، واشکروا لی اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور تم میرے ساتھ کفر نہ کرو یا میری ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا ذکر کرے گا تو میں بھی اس کا ذکر کروں گا، اور جو میرا شکر کرے گا تو یہ بھی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا بھی ہے،
اور دل اور عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ یعنی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں، ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام سے منع کیا تھا، ہم سے یہ کام ہو گیا ہے، اب ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاح، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس کے لیے، یقتل، جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اموات، مردہ، بلکہ احیاء، زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ اب کیا ہے کہ جہاد میں سب سے بڑی مصیبت جان کا چلے جانا ہے، تو اس پر صبر کی تلقین اس طرح فرمائی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ ہی نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھتے۔ سورہ آل عمران، اس میں ہے کہ شہداء کی اس زندگی کے عیش و آرام کا ذکر، یعنی وہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہوتی، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ثابت ہے کہ مرنے کے بعد برزخ میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہے، مگر مومن کی روح راحت میں ہے اور کافر کی روح عذاب میں ہے۔ تو احادیث کے مطابق بھی قبر ہی میں ان کے لیے جنت یا دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہ زندگی انبیاء کو سب سے بڑھ کر کامل حالت میں حاصل ہے، مگر شہداء کی عزت افزائی کے لیے قرآن نے انہیں خاص طور پر احیاء کہا ہے، زندہ کہا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں قتل ہو گیا، اس سے زندگی کا عیش و آرام چھن گیا، کیونکہ جو شہید ہیں ان کی زندگی عیش و آرام میں ہی ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کچھ چیزوں کے ساتھ، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ من الاموال، مالوں میں کمی کر کے، والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اب کیا ہے کہ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو اذیت پہنچے، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ تو مصیبت میں صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالی ہوتے ہیں، کیونکہ آگے فرما رہے ہیں، الذین، جو لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے لیے ہیں، و انا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی جو صبر کرتے ہیں، صابرین کی یہ نشانی ہے کہ وہ مصیبت کے وقت کوئی واویلا نہیں مچاتے، کوئی شور شرابہ نہیں کرتے، اپنے ماتھوں پر ہاتھ نہیں مارتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ہی کیوں اس چکر میں پھنسا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کر رہے ہیں، بلکہ وہ مصیبت میں فوراً پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور دیکھیں یہ جو کلمہ ہے، یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ جب ہم کسی کے مرنے کی خبر سنیں پھر اس کو پڑھیں، نہیں، بلکہ جب بھی ہمارا دل غمگین ہو، کسی بات کی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو ضرور آپ اس جملے کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو دلی سکون محسوس ہوگا۔ یہ آپ ضرور کر کے دیکھیے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے کوئی مصیبت چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، یہ جملہ انسان کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، عنایتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، واولئک ہم، اور یہی لوگ، المہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ اب دیکھیں یہ صابرین کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جو صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے صبر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر
اپنی خاص عنایتیں نازل کرتا ہے، ان کو اپنی رحمتوں میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صابرین جو ہوتے ہیں یہ ہدایت والے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ انا ان الصفا، بے شک صفا والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، پھر جو حج کرے، البیتا، بیت اللہ کا، او یا اعتمر، عمرہ کرے، فلا جناح، بس نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں میں، ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإنہ تو بس بے شک اللہ اللہ، شاکر قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، من البیناتی واضح نشانیاں، والہدا اور ہدایت، من بعدی بعد اس کے، ما بیناہ کہ جو ظاہر ہو گیا اس کے لیے، اس سے، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر، اللہ اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر، اللاعنون لعنت کرنے والے۔ دیکھیں ایک تو یہاں اللہ کی لعنت ہے، دوسرا دوسروں کی بھی۔ یہاں لاعنون سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی ہیں۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے حج اور عمرہ کرنے کی نا، یہ آگے آیات آئیں گی نا تو انشاءاللہ اس پر واضح ہو جائے گا۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جو، تابو جنہوں نے توبہ کی، و اصلحوا اور اصلاح کی، و بینوا اور واضح کیا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، اتوبو علیہم میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا اور میں، التواب معاف کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی جو لوگ حق کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر اصلاح کرتے ہیں، اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم جن پر، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ پیچھے اللاعنون تھا نا، تو آگے یہ اس کی وضاحت آ گئی ہے، ملائکہ اور لوگ، یعنی جو شخص جس نے کافر ہوتے ہوئے زندگی گزاری اور اپنی موت کے وقت بھی وہ کافر ہی تھا، حالت کفر میں ہی مر گیا، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور نیک لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ پھر جو حالت کفر میں ہی مر گیا اس کا انجام ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو ہم نے پیچھے آیات پڑھی ہیں اس میں، اس آیت میں تھا کہ حق چھپانے پر اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے، تو اب اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا اظہار ضروری ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ توحید ہی یہاں بیان ہو رہی ہے نا، کہ اللہ ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے، اور وہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر عقیدہ توحید کو سمجھانا مقصود ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں اس کی آ رہی ہیں دلائل کہ کس طرح سے یہ بات بالکل سچ ہے۔ ان بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، باختلافی اور بدلتے رہنے میں، اللیلی والنہاری رات اور دن کے، والفلکی اور کشتی میں، التی جو کہ تجری بہتی ہے، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ اس کے جو، ینفع نفع دیتی ہے، الناسا لوگوں کو، وما اور جو، انزلہ
नाजिल किया अल्लाह अल्लाह ने मिनस समाई आसमान से मिम्माइन पानी फअहया फिर जिंदा किया बिही इसके जरिए अल अर्ज़ा जमीन को बादा मौतिहा इसके मरने के बाद वबत्ता और फैलाए फीहा इसमें मिन कुल्ली हर किस्म के दाब्बतिन जानवर व तस्रीफी और बदलना अर्रियाही हवाओं का व सहाबी और बादल अल मुसख्खर जो मुसख्खर किए गए बैन समाई आसमान के दरमियान वल अर्ज और ज़मीन के लआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं लिकौमिन उस कौम के लिए याकिलून जो अक्ल रखती है। अब देखें, कुरान ने इन 8 चीजों को अल्लाह ताला के वजूद और इसके एक होने के सबूत को कई जगह अलग अलग जिक्र फरमाया, लेकिन यहाँ पर इन सबको जमा कर दिया है कि कायनात की इन चीजों को खास तौर पर जिक्र करने की वजह यह है कि इनके मुताल्लिक खुद मुशरिकीन भी मानते थे कि इनके पैदा करने वाले में अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा शरीक नहीं है। ये जो अभी हमने आयत पढ़ी है ना, ये आयत इस बात की दलील है। कितने दलाइल इसमें मौजूद हैं, जमीन का पैदा होना, आसमान का पैदा होना, हाँ, रात और दिन का बदलना कि कभी रात होती है कभी दिन होता है, कश्ती का समंदर में चलना, लोगों का इससे फायदा उठाना, फिर अल्लाह ताला का बारिशें नाजिल करना, उसके जरिए बंजर जमीन को सरसब्ज और शादाब करना, और फिर जमीन पर हर तरह के जानवरों को पैदा करना, और फिर हवाओं का रुख बदलना, इसी तरह जो बादल हैं उनको जमीन और आसमान के दरमियान मुसख्खर कर देना। यानी आसमान पर बादल होते हैं ना, तो बादल अज खुद जमीन पर नहीं उतरते बल्कि उनसे बारिशें ही होती हैं। तो ये हर चीज बताती है कि कोई ना कोई हस्ती है इसको करने वाली, और उस हस्ती का कोई शरीक नहीं है। ये आयत अल्लाह ताला की वहदानियत की दलील है। वमिनन्नासी और लोगों में से बाज लोग मन जो यत्तखिदु बनाते हैं मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा अंदादन शरीक युहिब्बुनहुम वो मोहब्बत करते हैं उनसे कहुब्बिल्लाह अल्लाह के मोहब्बत करने जैसी। अस्तगफिरुल्लाह। वल्लदीन और जो लोग आमनु ईमान लाए अशद्दु सबसे ज्यादा हुब्बन मोहब्बत में लिल्लाही अल्लाह के लिए वलौ और अगर यरा देख लें अल्लदीन ज़लमु जो जालिम हैं इद यरौना जब वो देखेंगे अलाज़ाब अजाब को अन्नल कुव्वता बेशक कुव्वत लिल्लाही अल्लाह के लिए ही है जमीअन सारी की सारी व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह शदीदुल अज़ाब सख्त अजाब देने वाला है। अब देखें, यहाँ पर ऐसे लोगों का जिक्र हुआ जिन्होंने अल्लाह के साथ शरीक बनाए। अल्लाह ने उनको मोमिन नहीं कहा, बल्कि मोमिन उनको कहा जो सिर्फ अल्लाह से ही मोहब्बत रखते हैं, वही मोमिन है। जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक बनाते हैं वो अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक हैं। इद जब तबर्रा बेजार हो जाएंगे अल्लदीना वो लोग जो उत्तबिउ पैरवी की गई जिनकी मिनल्लदीना जिन्होंने इत्तबउ पैरवी की वराअबू और वो देखेंगे अलाज़ाब अजाब को वतक़त्तअत और कट जाएंगे बिहिम उनसे अलअसबाब तमाम वसाइल। अब देखें ना, क्या कुछ हो रहा है आज के हमारे मुआशरे में, आज के दौर में कितनी कब्र परस्ती आम हो चुकी है। हम्म लोग कहते हैं हमें बेटा फलां ने दिया है, हमें रिस्क फलां की वजह से मिलेगा, हम फलां से दुआएं कर, यानी कि जो लोग मर चुके हैं लोग उनकी कब्रों पे जाके सजदे तक करते हैं और कहते हैं कि हमें इनसे मिलता है। तो अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जिस दिन कयामत आएगी ना, उस दिन ये लोग जिनकी पूजा करते थे, जिनकी पैरवी करते थे, उनको तो पता भी नहीं है ना कौन यहाँ पे आ रहा है, कौन हमारी कब्रों पे सर रख रहा है, कौन हमसे मांग रहा है, उनको क्या पता। तो वो इनकार कर देंगे कि अल्लाह ताला हमें तो कुछ पता नहीं है। तो जो लोग ऐसा करते थे फिर वो अल्लाह ताला के अजाब को देख लेंगे, तो उस वक़्त उन दोनों के ताल्लुकात आपस के खत्म हो जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, वक़ाल अल्लज़ीना वक़ाल और कहेंगे अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने इत्तबिउ पैरवी की थी, लहु अन्ना
کاش لنا ہمارے لیے ہو کرتن دوبارہ کی زندگی، دوبارہ لوٹنا، فنتبرأ تو ہم بیزاری کریں گے، منہم ان سے، کما جیسے تبرؤ انہوں نے بیزاری کی، منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم انہیں دکھائے گا اللہ اللہ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرت بنا کر علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں وہ بخارجینہ نکلنے والے من النار آگ سے۔ اب کیا ہوگا کہ جب وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں ان کا پتا کہ یہ کیا کرتے تھے، ہمیں کچھ نہیں پتا، نہ ہم نے ان کو کہا تھا، تو وہ خواہش کریں گے کاش ہمیں دوبارہ زندگی ملے، ہم دوبارہ دنیا میں واپس جائیں اور پھر ہم ان سے بیزاری اختیار کریں، ہم کبھی بھی ان کے پاس نہ جائیں، ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، لیکن دوبارہ زندگی ممکن نہیں ہوگی۔ قیامت آ جانے کے بعد یا جو مر چکا ہے وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ فرمایا ہے نا کہ جو کتاب ہے یہ ہر کسی کے لیے ہے، کسی کسی کے لیے تو نہیں ہے نا، ہر کسی کے لیے ہے، تو ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو سمجھے، پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، نہ کہ وہ چند لوگوں کے پیچھے لگ کر تو الٹے کام کرے۔ یہ چیز ان کے لیے کوئی حجت نہیں ہوگی کہ ہم نے تو ان کے پیچھے کیا، جو انہوں نے کہا وہ کیا، یہ چیز ان کے بچاؤ کے لیے حجت نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم نے کل پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب اللہ کی عبادت کرو نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو کہا تھا کہ صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی ہے، اور اب یہاں یا ایھا الناس، یہ بھی یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے، حلال ہے، طیب ہے، وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو شریک بنانے کا برا انجام ذکر کیا گیا ہے نا، اوپر کی آیت میں بھی مشرکین ان انداد کی تعظیم و تکریم میں اتنی زیادتی کرتے کہ عبادت اور دعا میں بھی ان کو پکارتے، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا اپنے معاشرے کے حالات۔ تو اسی طرح انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرایا تھا، مثلا مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز، ہم، یہ چیزیں وہ حلال کہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو انہی کو حلال جانو اور انہی چیزوں کو کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، کیونکہ یہ جو اسلام ہے، اسلام تب معتبر ہوتا ہے جب کوئی شخص مسلمانوں کی حلال اشیاء کو حرام نہیں ٹھہرائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اس قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم کرتے ہیں، اور ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ شیطان کے پیچھے لگ کر ان کو حرام نہ ٹھہراؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی فرما برداری کرو، ان کی نافرمانی نہ کرو۔
जी। इन्नमा सिर्फ यअमुरुकुम, वो हुक्म देता है तुमको बिस्सुई बुराई का, वल फहशाई और बेहयाई का, व अन और ये कि तक़ूलु तुम कहो अलल्लाहि अल्लाह पर, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। अब यहाँ पर अस्सू हुक्म देता है, सू से मुराद बुराई है, और अल फहशा, फहशा से मुराद वो बुराई है जो हद से बढ़ी हुई होती है, यानी हद से बढ़ा हुआ बुखल। इसी तरह जना, चोरी, शराब और कत्ल, ये फहशा में शामिल हैं। तो इस चीज से हमें बचने का हुक्म दिया गया है। वइदा और जब कीला कहा जाता लहुम उनसे, इत्तबिऊ तुम पैरवी करो, मा अनजला जो उतारा अल्लाह अल्लाह ने, कालू वो कहते हैं, बल्कि नत्तबिऊ हम पैरवी करेंगे, मा अल्फैना जिस पर हमने पाया, अलैहि उस पर, आबाअना अपने आबा व अजदाद को, अवलौ काना अगरचे हों, आबाअहुम उनके बाप दादा, ला याकिलूना अकल न रखते हों, शैयन कुछ भी, वला यहतदून और ना ही वो हिदायत याफ्ता हों। अब देखें कि इन्हें कहा जाता है कि तुम हक की पैरवी करो, तो वो इनकार करते हैं। वो कहते हैं हमने वही करना है जो हमारे बड़ों ने किया था। तो ये उनके लिए कोई हुज्जत नहीं बनेगा। अगर हमारे बड़े कुछ गलत कर रहे हैं और हमें सही बात की समझ आ रही है, तो किसी अच्छे तरीके से मुहज्जब अंदाज में अदब का लिहाज रखते हुए अपने बड़ों को समझाना भी हमारा फर्ज है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी आग से बचाओ और अपने साथियों को भी, अपने घर वालों को भी। तो अलबत्ता बड़ों को समझाने में थोड़ा एहतराम भी होना चाहिए। और दीन फैलता ही मोहब्बत प्यार के साथ है, एहतराम के साथ है। वमथलु और मिसाल है, अल्लदीना उन लोगों की जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, कमथलिल्लदी उस शख्स की तरह, यनइकु जो जानवरों को पुकारता है, बिमा उसको जो, ला यस्माउ नहीं सुनते, इल्ला मगर दुआन पुकारना, व निदाअन और चिल्लाना। सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फहुम पस वो, ला याकिलून अकल नहीं रखते। क्या मतलब है? ये जो होता है यनइकु, ये होता है भेड़ बकरियों को आवाज देना या उनको डांटना। तो कुफार की ये मिसाल दो तरह से है। एक तो ये कि इन कुफार को समझाने वाले की मिसाल उस शख्स की है जो उन जानवरों को समझाता है जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनते। तो ये कुफार कान, जबान और आंखें रखने के बावजूद जिद और अनाद की वजह से हक नहीं सुनते, हक को नहीं देखते, और इसका इकरार करने से बहरे, गूंगे और अंधे हैं। तो इसी तरह सूरतुल आराफ में भी अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जानवरों से ही तशबीह दी है, बल्कि ये कहा कि ये तो उन जानवरों से भी ज्यादा भटके हुए हैं और सिरे से ही बेखबर हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल इनकी ये है कि ये इन बेअक्ल जानवरों की सी है जिनके रेओड़ अपने चरवाहों के पीछे चले जाते हैं, बगैर सोचे समझे उनकी आवाज पर हरकत करते हैं। इसी तरह ये लोग अपने अपने पेशवाओं के पीछे बगैर सोचे समझे चले जाते हैं। गोया कि ये तकलीद आबा की मिसाल है। यानी इस आयत में ये दोनों मफहूम वाजे होते हैं कि कुफार को समझाना कोई फायदा नहीं देता, ये जानवर हैं, जानवरों को बस अपने चरवाहे की आवाज ही सुनाई देती है, उसका चिल्लाना ही पता चलता है और कोई उसको समझ नहीं आती। दूसरी बात ये कि ये अंधे होकर अपने आबा के पीछे ही चलते रहते हैं, हक को जानने की कोशिश ही नहीं करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, कुलू तुम खाओ, मिनत तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुमको रिस्क दिया, वशकुरू और शुक्र अदा करो, लिल्लाही अल्लाह का, इन कुंतुम अगर तुम हो, इयाहू सिर्फ उसी की, ताबुदून इबादत करने वाले। तो आपने देखा जब भी अल्लाह ताला काफिर की बात करते हैं तो मोमिन की भी बात करते हैं। तो यहाँ भी ईमान वालों को यही कहा जा रहा है, पाकीज़ा चीजें खानी है, यानी हलाल कमाना है, हराम से बचना है।
लेकिन आज के माशरे में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। क्या हलाल है क्या हराम है। आजकल डिजिटल कमाई का दौर आया हुआ है ना। डिजिटल कमाई, लोग ऑनलाइन पैसा कमाते हैं, बनाते हैं, कुछ पता नहीं है वो पैसा कहाँ से आ रहा है। जिस पैसे के बारे में पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ है ये डिजिटल करेंसी, ये हराम है। और जो हराम खाने वाले हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हराम खाने वाले की कोई इबादत कबूल नहीं होती। यहाँ तक कि अगर हम कुछ कमाई हलाल भी कमाते हैं ना और हराम भी कमाते हैं, और दोनों को हम मिक्स करके खर्च करते हैं, तो वो सारी कमाई हराम हो जाती है। जिस तरह से आपने फरमाया कि कोई ऐसी चीज, कोई नशे वाली ऐसी चीज जिसकी ज्यादा मिकदार नशा दिला देती है ना, उसकी कम मिकदार भी हराम है। अगर आपकी कमाई में ज्यादा हलाल है कम हराम है, फिर भी वो सारी हराम हो जाती है। इसलिए हमें कमाई के जराए पर भी ख्याल रखना होगा कि कौन से जराए हलाल हैं कौन से हराम हैं, और हलाल जराए ही इस्तेमाल किए जाएं। हलाल जराए से इस्तेमाल किए जाने वाली रोजी ही पाकीज़ा है, वही रिस्क पाकीज़ा है। इसीलिए अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं पाकीज़ा खाओ पाकीज़ा खाओ। मतलब यह है कि हलाल कमाओ। इन्नमा, दर हकीकत, हर्रमा, हराम किया उसने, अलैकुम तुम पर, अलमैतता, मरदार, वद्दमा और खून, व लहमल खिंजीर और खिंजीर का गोश्त, वमा और जो उहिल्ला पुकारा गया बिही उस पर, लिगैरिल्लाह अल्लाह के सिवा, फमन पस जो उस तुर्रा मजबूर हो जाए, गैर बागिन सरकशी करने वाला ना हो, वला आदिन और ना ही हद से बढ़ने वाला हो, फला इस्मा अलैहि तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब क्या मतलब है इस आयत का। यहाँ अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ हराम की है। मैता, मुर्दार, जो ज़बह किए बगैर ही जो जानवर मर जाए उसका खाना हराम है। इसी तरह वह दम और खून, खून को इस्तेमाल करना भी हराम है। जो जानवर को ज़बह करते वक्त जो खून बह जाता है वो खून हराम है। इसी तरह वलहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त भी हराम है, क्योंकि खिंजीर एक गंदा जानवर है, उसकी हरकत गंदी होती हैं, इसलिए उसका गोश्त हराम है। और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं खिंजीर का नाम लेने से पता नहीं वजू टूट जाता है, नमाज नहीं होती, या पता नहीं क्या निकाह टूट जाता है, कुछ ऐसी बातें करते हैं लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जानवर का नाम है बस, जैसे बाकी जानवरों के नाम होते हैं। तो इसका गोश्त खाना इसलिए हराम है कि ये जानवर अच्छा नहीं है। और इसके अलावा वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और जिस खाने पर गैरुल्लाह के अलावा किसी और का नाम पुकारा गया हो। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं ना, लोग नजरों न्याज चढ़ाते हैं मिज़ारों पे जाके, ये वो फलां फलां के नाम की है, फलां गौसे पाक के नाम की है, या पता नहीं क्या क्या। मुझे तो इन चीज़ों का इतना कुछ इल्म भी नहीं है। बहरहाल, हर वो खाना, हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की हो वो हराम है, उसका खाना जायज़ नहीं है। यही तो चीज़ है ना, ये अल्लाह के साथ हम किसी और को शरीक बना रहे हैं। तो जब शरीक बनाना जायज नहीं है, हराम है, तो शरीक के नाम का खाना भी हराम है। फिर आगे कहा कि फामानिज तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि, कि जो मजबूर हो जाए बहुत लेकिन वो सरकशी करने वाला ना हो, हद से बढ़ने वाला ना हो। क्या मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है और वो इतना मजबूर हो चुका है कि मरने वाला हो गया है, अगर वो कुछ भी नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ इतना किया जा सकता है कि वो, अगर उसके पास कोई हलाल चीज नहीं है ना, हराम है, तो वो हराम चीज में से सिर्फ इतना का खा सकता है कि उसके जिस्म में जिंदगी की रमक बाकी रहे, ताकि वो उठ के अपने काम करने जोगा हो, हलाल कमाने जोगा हो जाए। लेकिन जो ये कहें चलो ठीक है भाई, मुझे तो ऐसे मिल गया, मैं शेर होके खाऊं, इसी पे गुजारा करूं, तो उसको अल्लाह ताला ने कहा कि ये बगावत करने वाला है, ये सरकशी कर रहा है। ऐसा नहीं करना। मजबूरी, मजबूरी मैं आपको बता रही हूँ मजबूरी क्या है।
جب کوئی اور حل نہ رہے، پھر اس وقت اتنا سا حرام کھا سکتے ہیں کہ جسم میں زندگی کی رمق باقی رہے، تاکہ انسان اٹھ کے اپنے لیے حلال روزی تلاش کر سکے۔ تو ایسے بندے پر حرام کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلہ جو اتارا اللہ نے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون اور وہ وصول کرتے ہیں، بھی اس کے ذریعے، ثمنن قیمت، قلیلا تھوڑی، اولئک یہی لوگ، ما یاکلون نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا مگر النار آگ، ولا یکلمہم اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ اللہ، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ یعنی جو لوگ حق چھپاتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کے جو یہود کے علماء ہیں، جب ان کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کے مطابق ان کو مسئلہ بتا دیتے ہیں اور ان سے قیمتیں وصول کرتے ہیں، حق کو چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اور آج کل تو ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہے، ہمارے مسلمان علماء بھی یہ کچھ کرتے ہیں، حق کو جاننے کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی مرضی کے مسئلے بتاتے ہیں۔ اور اگر ایسے ہی وہ مر گئے تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب بالمغفرہ مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم تو وہ کتنا کہ صبر کرنے والے ہیں، علی النار آگ پر۔ یعنی سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی جو ایسے کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آگ کو سہ لیں گے، آخر وہ آگ پر کتنا کہ صبر کر سکتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ ذالکا یہ اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، نزلہ اس نے نازل کی، الکتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک الذین جو لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی کتاب میں، لفی شقاق وہ شقاق میں ہے، بدبختی میں ہے، ضد میں ہے، بعید دور کی۔ یعنی اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں جو اختلاف کرنے والے ہیں نا، جان بوجھ کے اختلاف کرتے ہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں۔ لیس البر، اب یہاں سے دیکھیں آیت بر اور ابواب بر کا بیان ہوگا۔ لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان کہ تولو تم کر لو، وجوہکم اپنے چہرے، قبل المشرقی مشرق کی طرف، والمغربی یا مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن، البر نیکی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی فرشتوں پر، والکتابی کتابوں پر، والنبیین نبیوں پر، وآتا اور دے، المال مال، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربہ رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مساکین کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین سوال کرنے والے کو، وفی الرقاب گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی قیدیوں کو چھڑانے میں، وَأَقَامَ اور قائم کرے الصَّلَاةَ نماز، وَآتَى اور ادا کرے الزکاۃ زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ اور پورا کرنے والے ہوں، بِعَهْدِهِمْ اپنے وعدے، اذا جب عاہدوا وہ وعدہ کریں، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے، فی البأساء سختی میں، وَالضَّرَّاء اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جو کہ صدقوا انہوں نے سچ کہا، اولئک یہی لوگ هم المتقون پرہیزگار ہیں۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کی صفات بیان کی ہیں کہ یہ صفات جس بندے میں ہوں گی نا، وہی بندہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلى مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحری، الحر آزاد، بالحری آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے۔
فمن پس جسے عفیا معاف کر دیا جائے لہو اس کے لیے من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ فاتباعن تو پیروی کرنا ہے بالمعروفی اچھے طریقے سے دستور کے مطابق و اداءن اور ادا کرنا ہے الیہ اسے باحسان احسان کرتے ہوئے اچھے طریقے سے ذالک یہ تخفیف آسانی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمتن اور رحمت ہے فمن پس جو اعتدا زیادتی کرے بعد ذالک اس کے بعد فلہو تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر قصاص کی بات ہو رہی ہے۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص قتل کے بدلے میں قتل کرنے کو قصاص کہتے ہیں، یعنی قتل کا بدلہ لینے کو قصاص کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد آزاد کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے میں، عورت عورت کے بدلے میں قتل کی جائے گی۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بڑا قبیلہ ہے، عزت دار قبیلہ ہے، اگر کوئی ان کا غلام قتل کر دیتا نا تو وہ دوسرے قبیلے کے آزاد مرد کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح اگر کوئی قبیلہ عزت والا ہے، اگر کوئی ان کی عورت کو قتل کرتا تو وہ بدلے میں دوسرے قبیلے کے مرد کو قتل کر دیتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر غلام قتل ہوا ہے تو بدلے میں غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، اگر آزاد قتل ہوا ہے تو بدلے میں آزاد ہی قتل کیا جائے گا، اگر عورت کو قتل کیا گیا ہے تو بدلے میں عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ یہاں اس آیت کا مقصد ہے کہ جو جاہلیت میں رسم تھی اس کا خاتمہ کرنا تھا۔ دوسری بات یہ جو آ رہا ہے فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، یہاں پر یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہے کہ ایسا ہے نا کہ قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ جو مقتول کے وارثین ہیں وہ قاتل کو معاف کر دیں، لیکن وہ دیت کا اظہار کریں، دیت لینا چاہیں، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک دوسرا حل بھی رکھا ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے اور وہ دیت لے کر راضی ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دیت ادا کر دی جائے۔ وہ دیت کیا ہے؟ دیت 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ یا ان 100 اونٹوں کے برابر کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو جو فیصلے سے وہ قیمت ادا کر دے تو اس سے قتل کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کے بدلے میں دوبارہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ لیکن فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، یعنی اب ایک بندہ قاتل ہے، مقتول نے کہا کہ قاتل کو ہم قتل نہیں کریں گے، یہ ہمیں دیت دے، تو قاتل وہ دیت ادا کر دے، 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کے برابر قیمت اس نے ادا کر دی، اس کے بعد بھی اگر اس قاتل کو قتل کر دیا گیا تو جو مقتول ہیں، مقتول کے وارثین ہیں، تو پھر انہوں نے زیادتی کی ہے، تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں، ایک تو کہتے ہیں قتل کے بدلے قتل کرنا ہے، تو پھر قصاص میں زندگی کیسی ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو قتل کے بدلے قتل رکھنا کرنا رکھ دیا گیا ہے نا، تو اس وجہ سے لوگ قتل کرنے میں تھوڑا سوچیں گے، سمجھیں گے کہ اگر میں نے فلاں کو قتل کیا بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو وہ پھر قتل کرنے سے رک جائے گا، تو 2 زندگیاں بچ گئی نا، قاتل بھی بچ گیا، مقتول بھی بچ گیا۔ اس لیے کہا کہ قصاص میں زندگی ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر، اذا جب، حضر آ جائے، احدکم تمہارا کوئی، الموت موت کے قریب، یعنی جب کسی کو موت آ جائے، ان اگر تارکا اس نے چھوڑا ہو، خیرن مال، الوصیت وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی دستور کے مطابق، حقا لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر۔
فمن پھر جو کوئی بدلہ بدل دے اسے بعد اس کے ما سامعہ جو اس نے سنا اس سے، فإنما تو اسمہ اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یبدلونہ جس نے بدل دیا اسے، انا بے شک اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے۔ فمن خوفا پھر کوئی جو ڈرے، من موسن وصیت کرنے والے میں سے، جانفن طرف داری سے، او اثمن یا کسی گناہ سے، فاصلح تو اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان یعنی صلح کروا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اثم نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال موجود ہے نا اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی وصیت کر کے جائے۔ اور وصیت کیا چیز ہے؟ اور یہ جو وصیت ہے نا، یہ وصیت پہلے سے ہی لکھ کے رکھ لینی چاہیے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو سکتا ہے، یعنی کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جب بطور خاص باپ نے کسی سے قرض لیا ہوتا ہے نا، بچوں کو بیچارہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں نے قرض لیا ہوا ہے، میرے ذمہ قرض ہے، وہ قرض تو بیٹا ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر باپ مر گیا، اب بچوں کو پتا ہی نہیں ہے اب کیا معاملہ تھا، اس سر پہ کوئی قرض تھا یا نہیں، بچوں کو بتایا نہیں، جو وراثت تھی اس کی تقسیم ایسے ہی ہوگی، قرض ادا ہی نہیں کیا گیا، تو مرنے والے کے ذمہ قرض رہے گا اور وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے وصیت کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو تو وہ 2 راتیں بھی اس کے بغیر نہ گزارے، 2 راتیں بھی اس کے بغیر نہ گزارے، وصیت اپنی لکھ کر رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہیں گزرتی تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ دوسری بات یہ تھوڑا نا سمجھنے کی بات ہے، اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کرنی، وارث کے حق میں وصیت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن وارثوں کے حصے خود ہی بتا دیے ہیں نا، تو اب اللہ تعالیٰ کی وصیت کے بعد کسی اور کی وصیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، بتایا ہے نا کہ اگر بیٹی ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹا ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا، والدین ہیں تو ان کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو جب وارثوں کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں ہے تو پھر اس آیت میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے نا کہ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کے والدین کے لیے وصیت کرو، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو، تو پھر یہ کیوں ہے جبکہ والدین کا تو حصہ مقرر ہے کہ اگر بیٹا فوت ہو جائے، اس کی کوئی جائیداد ہے تو والدین کے حصے میں چھٹا چھٹا حصہ آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو پھر یہاں پہ کیوں آ رہا ہے؟ یہاں پہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ کچھ والدین اور قریبی رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں فرمایا، یعنی اگر بیٹا مسلمان ہے والدین کافر ہے نا تو کافر والدین بیٹے کی جائیداد کے وارث نہیں ہوتے۔ اسی طرح والدین مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے تو بیٹا والدین کی جائیداد کا وارث نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو غلام ہوتے ہیں وہ بھی وارث نہیں ہوتے، غلام مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے، اس لیے پھر ان کے حق میں وصیت فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے دادا دادی یا نانا نانی کا اگر کوئی خدمت گزار نہ ہو تو والدین ہونے کے ناطے ان کے حق میں بھی وصیت لازم ہے، جبکہ قریبی والد کی موجودگی میں وہ وارث نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک بندہ مر گیا ہے، اس کا والدین تو موجود ہیں لیکن اس کے دادا دادی بھی موجود ہیں، لیکن اس کے جو وارث ہیں نا وہ اس کے والدین ہی ہیں، دادا دادی نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ میرے دادا دادی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر وہ اپنے مال میں سے اپنے دادا دادی کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر دادا ہے، دادے کی جائیداد ہے
اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے پوتے یتیم ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، تو میرے بعد ان کو کون دیکھے گا؟ تو وہ اپنے ان پوتوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے اپنے مال میں سے، تاکہ وہ یتیمی کے داغ کے ساتھ اپنے دادے کی ورثے سے محروم نہ ہو جائیں۔ لیکن وصیت کرنی کتنی ہے؟ جتنا مال ہے نا، اس مال کے 3 حصے کر کے ان میں سے ایک حصے کی وصیت کرنی۔ 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ 1/3 سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑ کے جانا۔ پھر فرمایا کہ جس نے وصیت کرنے والے کی وصیت کو بدل دیا، یعنی اگر ایک بندے نے کسی کو امانتاً وصیتیں کی تھی کہ تم میرے بعد یہ کرنا، تو اس نے اس کو بدل دیا اپنی مرضی سے جو بھی کیا، تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ جی آگے دیکھیں، اب روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، ایامن چند دن، معدودات گنتی کے، فمن پس جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا علی سفرن کسی سفر پر، فعدتن تو گنتی، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیتن فدیہ دینے کی، طعام مسکین مسکین کو کھانا کھلانا ہے، فمن پس جو تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور اگر تصومو تم روزہ رکھو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو، تعلمون جانتے۔ شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی وہ مہینہ جس میں، انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلیلیں، من الہدا ہدایت سے، والفرقان اور فرقان، فمن پس جو شاہدہ پائے، منکم تم میں سے، الشہر رمضان کا مہینہ، فلیصم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، ومن اور جو کانا ہو، مریضن بیمار، او یا علی سفرن کسی سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر بعد کے دنوں میں، یریدو چاہتا ہے، اللہ اللہ، بکم تمہارے لیے، الیسر آسانی، ولا یریدو اور نہیں چاہتا، بکم تمہارے لیے، العسر تنگی، وَلِتُكْمِلُوا تاکہ تم پوری کرو، العدت گنتی، وَلِتُكَبِّرُوا اور اگر تم بڑائی بیان کرو، اللہ کی، اللہ اس پر، ما ہداکم جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر روزے کی بات ہو رہی ہے کہ روزہ مسلمان پر فرض ہے، تو جو بھی جس کی زندگی میں رمضان آئے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیماروں کے لیے، مسافروں کے لیے آسانی رکھی ہے کہ جو بندہ بیمار ہے، جس کو لگتا ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو میری طبیعت بگڑ جائے گی، یا جس نے کسی سفر پہ جانا ہے، تو سفر میں اس کو لگتا ہے کہ روزہ نبھانا مشکل ہو جائے گا، سفر تھوڑا سخت ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں روزہ رکھے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں فدیہ دینا ہوگا، اپنا روزہ کسی کو رکھوانا ہوگا۔ تو جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں نا، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تو اسی کے مطابق ہمیں دوسروں کو وہ کھانا دینا ہوگا یا اس کھانے کے برابر پیسے دینے ہوں گے۔ اور اس میں مقدار اس کی ½ کلو گندم کے حساب سے کسی کو کھانا دیا جاتا ہے یا پیسے دیے جاتے ہیں، جتنے بھی روزے رکھوانے ہیں ان روزوں کے بدلے۔ ہاں، جو بندہ وقتی طور پہ ایسے ہے نا، وقتی طور پہ بیمار ہے، وقتی طور پہ مسافر ہے، تو بعد میں وہ اپنے روزے بھی رکھے گا، جب اس کے حالات صحیح ہو جائیں گے، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ روزے بھی رکھے گا۔ فدیہ دینا اس لیے بہتر ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے نا کہ بعد میں ہم فوت ہی نہ ہو جائیں، اس لیے کم از کم ہم نے فدیہ تو دیا ہوگا، اپنا فرض تو پورا کیا ہوگا نا، ورنہ مرنے کے بعد کون کسی کی اتنی باتوں کا خیال رکھتا ہے؟ کیونکہ جب ہم زندہ تھے، ہم پہ روزے کا دن آیا تھا، ہم بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑا، لیکن وہ دن ہم پہ آیا تھا، صحیح ہے، اور بیماری کوئی اس طرح کی نہیں تھی کہ مستقل ہم بیمار ہیں، ہمیں کوئی شوگر ہے، بلڈ وہ کینسر ہے، اللہ معاف کرے،
اگر ایسی بیماریاں نہیں ہے نا، وقتی طور پہ کوئی بیماری ہے ہم نے چھوڑا، فدیہ ضرور دے دیں تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے، لیکن جب بعد میں ہم ٹھیک ہو جائیں تو وہ روزہ بھی رکھیں۔ ہاں، جن کو لگتا ہے کہ یہ بیماری مستقل ہے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے والی، تو ان پہ صرف فدیہ ہی ہے، ان پہ پھر جب ان کی زندگی میں وہ نہیں رکھ سکتے تو ان پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِذَا، اور جب سألک آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فانی پس بے شک میں قریب قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوتا پکار کی، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبو پس چاہیے کہ وہ میں حکم مانے لی میرا، ولیؤمنو اور ایمان رکھیں بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ احل حلال کیا گیا، اب یہ بھی نا سمجھنے کی بات ہے، احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلتا رات، الصیامی روزے کی، الرفث بے پردہ ہونا، یعنی ازدواجی تعلق کو قائم کرنا، الا نسائکم اپنی عورتوں کے ساتھ، ہن وہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے، حالما جان لیا اللہ اللہ نے، انکم بے شک تم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے آپ میں، فتاب علیکم سو اس نے معاف کر دیا تم کو، وعفا اور درگزر کیا، عنکم تم سے، فالآن پس اب، باشروہن ان سے ملو، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتبا جو لکھ دیا اللہ اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور تم کھاؤ، وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاری، الابیض سفید، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر سے، ثم پھر اتمو تم پورا کرو، الصیامہ روزہ، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم جب کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها بس تم نہ قریب جاؤ اس کے، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ اللہ، آیاتہ اپنی نشانیاں، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اب کیا ہے کہ پہلے عورتوں سے ہم بستری منع تھی روزے کی راتوں میں، اور پھر اس کی اجازت مل گئی۔ اس میں یہ ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورت سے تعلق بنانا جائز تھا، روزہ کھولنے سے لے کر عشاء کی نماز تک۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ اس سے پہلے ہی سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اگلے روزہ جو اگلی افطاری ہوتی تھی اس وقت تک اس کا روزہ ہی ہوتا تھا، تو اس وقت تک اس کو کھانے پینے اور جماع سے منع کیا گیا تھا۔ تو بعض لوگ اس چیز پر اختیار نہ رکھ سکے اور روزے کی حالت میں راتوں کو بیویوں سے ہم بستری کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی، اور پھر کہا کہ روزہ تب تک ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے روزہ رکھنا ہے، اور سورج کے غروب ہو جائے جب تب روزہ افطار کریں، اور اس کے بعد روزہ نہیں ہے، یعنی جب صبح صادق شروع ہوتی ہے تب روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد یا غروب آفتاب تک روزہ ختم ہو جائے گا۔ پھر غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک انسان روزے کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر وہ کام کر سکتا ہے جس سے روزے کی حالت میں منع کیا گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا اور نہ تم پہنچاؤ، بہا اسے، الی الحکامی حاکموں تک، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کوئی حصہ، من اموال مالوں میں سے، الناسی لوگوں کے، بالإثم گناہ سے، وَأَنْتُمْ اور جب کہ تم تعلمون جانتے ہو۔
کیا مطلب ہے؟ کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی تین نہایت مرغوب اور حلال چیزیں ترک کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے حرام سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے۔ تو جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، خواہ اس میں مالک کی رضامندی ہی شامل کیوں نہ ہو، وہ باطل طریقے سے کھانا ہے۔ مثلا سود ہے، زنا کی اجرت ہے، نجومی کی فیس ہے، شراب کی فروخت ہے، جوئے کے ذریعے کمائی، یا گانے بجانے کی اجرت ہے۔ یعنی کہ ایسے تمام وسائل جو حرام ہیں، ان کی جو کمائی ہے وہ بھی حرام میں شامل ہے۔ تو اس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی کمائی کے لیے حلال ذرائع تلاش کریں، حرام نہیں۔ یس الونکا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، نئے چاند کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، ہیا یہ مواقیت، اوقات کے لیے ہے، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیسا اور نہیں ہے، البر نیکی، بان یہ کہ تاتو تم آؤ، البیوتا گھروں میں، من ظہورہا ان کی پشتوں سے، ولیکن اور لیکن، البر نیکی، من جو، اتقا پرہیزگاری کرے، واتو اور تم آؤ، البیوتا گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اہلہ، اہلہ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں ہلال، ہلال کا چاند، ہلال پہلی اور دوسری رات کے چاند کو کہتے ہیں، اور اسے قمر بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، والقمر، سورہ رحمان میں ہے، الشمس والقمر یسجدان۔ تو قمر کون سا چاند ہوتا ہے؟ پہلی اور دوسری رات کا چاند، اس کو ہلال بھی کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے جب چاند کے گھڑنے اور بھٹنے کی حکمت دریافت کی نا، گھڑنے اور بڑھنے کی حکمت دریافت کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ چاند ہر ماہ ہلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، پھر وہ 14ویں کو پورا ہو جاتا ہے نا۔ ہم کبھی دیکھتے ہیں چاند مکمل طور پہ گول ہو جاتا ہے پورا، اس کو بدر کا چاند کہتے ہیں، اور پھر آخری رات میں چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، پھر جب دوبارہ وہ نئے چاند کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس سے شہروں اور بستیوں کے علاوہ صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور وہ اس کی مختلف حالتوں سے تاریخ بھی معلوم کر سکتے تھے۔ یعنی پہلی تاریخ کا چاند انتہائی باریک ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو نا، شوال کا چاند، عید الفطر کا چاند ہے نا، پہلی تاریخ میں ہی ہوتی ہے نا عید الفطر شوال کی، کتنا باریک سا چاند ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے چاند بڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے چاند کی تاریخیں بدل رہی ہیں۔ تو اس طرح چاند کے ذریعے وقت معلوم کیا جاتا تھا، یعنی چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر کے طور پر مقرر کیا ہوا تھا۔ پھر اسی طرح حج ہیں، کفارات ہیں، معاملات ہیں، طلاق ہے، وفات کی عدت ہے، یہ سب کچھ چاند کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی جو عورتوں کی عدت ہوتی ہے نا، چاہے طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے، چاہے بیوہ کی عدت ہے، چاہے ہمیں مینسز ہوتے ہیں، حیض آتا ہے، ہماری وہ عدت ہے، اسی طرح بچے کو دودھ پلانے کی عدت ہے، اور اسی طرح جو ہماری عمر آگے آگے بڑھتی ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق اسلامی تاریخ سے ہوتا ہے، اسلامی تاریخ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان عدتوں کو پورا کرنے کے لیے چاند کی تاریخوں کو فالو کرنا چاہیے۔ وقاتلو اور تم لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدو اور تم زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ اور تم قتل کرو ان کو، حیث جہاں بھی، ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم نکالو ان کو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں، والفتنة اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑے تم سے، فیہ اس میں، فَإِن پھر اگر قاتلوکم وہ لڑے تم سے، فَقْتُلُوهُمْ تو تم لڑو ان سے، کذالک اسی طرح، جزاء الکافرین کافروں کا بدلہ ہے، کافروں کی سزا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کافروں کو جہاں بھی پاؤ نا ان کو قتل کر دو۔ ان کو قتل کرنا اس لیے ضروری ہے
کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے نا وہ اپنا اسلام چھوڑ کے ہمارے اسلام کو قبول کر لیں، جو کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ کہا الفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنہ لوگوں کو ان کے دین سے پھیرنا یہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس لڑنا نہیں ہے۔ پھر کہا کہ لیکن اگر کفار لڑائی میں پہل کریں تو پھر تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو، یہاں تک کہ تم اس لڑائی میں ان کو قتل ہی کر دو تاکہ وہ تم پر غالب نہ آئیں۔ فَإِن پھر اگر انتہاؤ وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ وقاتلوہم اور تم قتل کرو ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ، ویکون الدین اور ہو جائے دین للہ اللہ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر انتہاؤ وہ باز آ جائیں، فلا عدوان تو نہیں ہے کوئی زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر، یعنی ان سے اس وقت تک لڑنا ہے جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ ہر طرف اللہ کا دین جب تک غالب نہیں آ جاتا تب تک ان سے لڑنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمام لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے اموال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ یعنی بے شک انہوں نے ظاہری طور پر یہ ساری چیزیں مان لیں اور دل سے نہ بھی مانا، لیکن ظاہری طور پہ مان لیا تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنا باقی نہیں رہتا، البتہ ان کے نفاق کا حساب، منافقت کا حساب وہ اللہ پر ہی ہے۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے بدلے، والحرمات اور حرمتیں قصاص قصاص ہیں، فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی جیسی ما جو اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں الشہر الحرام بالشہر الحرام، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، سوری ہاں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ 3 لگاتار ہیں، اور ایک ہے رجب۔ ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے لڑائیاں کرنے سے منع کیا ہے، یہ ہر کسی کے لیے حکم ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں مومن کو چاہیے جتنا ممکن ہو سکے گناہوں سے بچے، آپس میں بہن بھائی بھی لڑائی جھگڑے نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں۔ تو آ، ملکی سطح پر جنگوں کے تال اس سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس مہینے کی حرمتوں کا بھی خیال نہ رکھیں تو پھر تم پر بھی لازم نہیں ہے کہ تم بھی خیال رکھو، پھر جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہی تم بھی کر سکتے ہو۔ وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں، ولا تلقوا اور نہ تم ڈالو، بِأَیْدِیکم اپنے ہاتھوں، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَأَتِمُّوا اب یہاں پہ آگے نا عمرہ حج کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور تم پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے، فَإِن پھر اگر احصرتم تمہیں روک دیا جائے، فما پس جو استیسر میسر آئے، من الہدی قربانی سے، ولا تحلقوا اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنی جگہ۔
فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار او یا بھی اس کے اذن کوئی تکلیف ہو من رأسی ہی اس کے سر میں، ففدیتن تو بدلہ ہے من صیامن روزوں کا، او یا صدقتن صدقہ، او یا نسکن قربانی۔ فَإِذَا پھر جب امن تم امن میں آ جاؤ، فمن تو جو تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتی عمرہ کے ساتھ الی الحج حج کا، فما تو جو استیسر میسر آئے من الہدی قربانی، فمن پھر جو لم یجد نہ پائے فصیامو تو روزہ رکھے ثلاثت ایام 3 دن کا فی الحج حج میں وسبعۃ اور 7 روزے اذا رجعتم جب تم لوٹ جاؤ، تل کا یہ عشرۃ 10 کاملۃ پورے، ذالک یہ لمن اس کے لیے لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے حاضری موجود المسجد الحرام مسجد حرام میں، واتقوا اور تم ڈرو اللہ اللہ سے، وعلموا اور جان لو ان اللہ بشک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج حج اشہر مہینے معلومات معلوم ہے، فمن پس جس نے فارضہ لازم کر لیا، فمن پس جس نے فارضہ لازم کر لیا فیہن ان میں الحج حج، فلا رفسا تو نہ وہ ازدواجی تعلق قائم کرے، ولا فسوقہ اور نہ گالی دے، ولا جدالہ اور نہ جھگڑا کرے فی الحج حج میں، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیرن کوئی نیکی، یا علم ہو اسے جانتا ہے اللہ اللہ، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لو، فإن پس بے شک خیر الزادی بہترین زاد راہ التقوی تقوی ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل مندو۔ اس کو نا ہم ایک بار پورا کر لیں، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلا فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا پھر جب افضتم تم لوٹو من عرفات عرفات سے، فذکروا تو تم ذکر کرو اللہ اللہ کا عند عندہ نزدیک المشعر الحرامی مشعر حرام کے، وذکروہ اور تم یاد کرو اس کو، کما جیسے ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِنْ اور اگر کنتم تم ہو من قبل ہی اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ ناواقف یا گمراہ تھے۔ ثم پھر افیدو تم لوٹو من حیث جہاں سے افاد الناس لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ اور بخشش طلب کرو اللہ سے، ان اللہ بشک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم ادا کر چکو مناسککم حج کے مراسم، فَاذْكُرُوا تو تم یاد کرو اللہ اللہ کو، کَذِکْرِکُم جیسے تم یاد کرتے ہو آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، او اشدہ یا اس سے بھی زیادہ، ذکرن ذکر یاد کرنا، فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے بعض من جو یقولو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں، وما لہو اور نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کچھ بھی حصہ، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من جو یقولو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا تو دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی حسنتاً بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور تم ذکر کرو اللہ اللہ کا فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں، فمن پس جو تعجل جلدی کرے فی یومینی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ فلا اثم تو نہیں کوئی گناہ علیہ اس پر، ومن تأخر اور جو تاخیر کرے فلا اثم علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لمن اتقى
لمن اس کے لیے اتقا جس نے تقوی اختیار کیا، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں کیا کہا گیا ہے۔ اس میں ہمیں حج اور عمرہ کے مناسک بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو حج اور عمرہ ان کے مہینے مقرر ہیں، کون کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یعنی ویسے تو عمرہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن بطور خاص شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ اس لیے ہیں کہ اگر کسی نے حج کران کرنا ہو، حج تمتع کرنا ہو، حج تین طرح سے ہوتا ہے نا، حج تمتع، حج کران اور حج افراد، تو سب سے افضل حج حج تمتع ہے۔ حج تمتع کیا ہے کہ عمرہ کریں اور عمرہ کے بعد احرام کھول کے پھر حج کے دنوں میں حج کی نیت کر کے پھر سے احرام باندھ کے حج کیا جائے۔ حج کران کیا ہے کہ پہلے عمرہ کیا ہم نے اور پھر احرام کھولنا نہیں ہے، ایسے ہی حج کے دنوں کا انتظار کر کے اسی احرام کے ساتھ حج کو شروع کیا جائے۔ اور حج افراد کیا ہے کہ جس نے عمرہ نہیں کرنا، ڈائریکٹ حج ہی کرنا ہے، تو وہ حج افراد ہے۔ اب عمرہ جو ہے، عمرہ کیا ہے، عمرے کا طریقہ کیا ہے، عمرہ شروع کیسے ہوتا ہے نا؟ تو میقات، مقام میقات پہ ہم نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو احرام کیا ہوتا ہے؟ اگر مرد ہے تو ان کے دو ان سلے سفید کپڑے ہوتے ہیں، اور اگر عورت ہے تو وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے گی، پورا لباس پہنے گی۔ اور اس وقت بیوی سے تعلق نہیں قائم کیا جا سکتا، خوشبو نہیں لگانی، بال یا ناخن نہیں کاٹنے، دونوں نہیں، چاہے مرد ہے یا عورت۔ پھر عمرے کی نیت کریں اور پھر تلبیہ پکاریں، لبیک اللہم لبیک، یہی تلبیہ پکارتے پکارتے مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچ کر خانہ کعبہ کا طواف کریں، خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائیں۔ اور یہ چکر شروع کیسے کرنے ہیں؟ حجر اسود کے قریب سے شروع کرنے ہیں، حجر اسود کی طرف اشارہ کریں اور پھر اپنا چکر شروع کریں۔ تو یوں خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کریں، پھر اس کے بعد 7 چکر صفا مروہ کے لگانے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو یہ صفا مروہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ یہ وہ پہاڑیاں ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پہ چھوڑ دیا تھا نا، خود چلے گئے تھے، تو جب ان کے بیٹے کو پیاس محسوس ہوئی تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کے گرد چکر لگائے تھے۔ تو یہ انہی کی سنت کے مطابق حج اور عمرہ میں صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ سعی کا معنی دوڑنا ہے۔ تو صفا مروہ کے ارد ارد گرد 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، جو صفا سے شروع ہوتے ہیں۔ صفا سے شروع ہوا مروہ تک ایک چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، یوں آخری چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ جب سعی کر لی صفا مروہ کی، پھر اس کے بعد بال کٹوائیں۔ جو مرد ہیں بے شک وہ پورے بال کٹوا لیں، جس کو منڈوانا کہتے ہیں، ٹنڈ کروانا کہتے ہیں، یا پھر وہ بال اپنے چھوٹے بھی کروا سکتے ہیں۔ اور جو عورتیں ہیں وہ بس اپنے تھوڑے سے بال کاٹ لیں بس، اور پھر احرام کھول دیں، عمرہ پورا ہو گیا۔ پھر جو حج ہے، حج کا کیا طریقہ ہے؟ حج شروع ہوتا ہے ذوالحجہ میں، ٹھیک ہے؟ ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے احرام باندھنا ہے وہ وہی کہ آپ غسل کریں، اور جیسے میں نے ابھی عمرہ کے لیے بتائی چیزیں وہی سارا کچھ۔ اور پھر 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، وہاں پر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نمازیں پڑھنی ہیں، اسی طرح فجر کی وہاں پہ رات گزارنی ہے مینا میں، اور پھر اگلی فجر کی نماز بھی مینا میں پڑھنی ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جانا ہے، پھر وہاں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کر کے قصر کر کے پڑھنی ہے، اور بعد میں دعائیں کرنی ہیں، ذکر اذکار کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور مغرب سے پہلے پہلے وہاں سے نکل پڑنا ہے۔ جانا کہاں پہ ہے؟ مزدلفہ۔ پھر مزدلفہ جا کر
मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी करके वहां पर ही पढ़नी है और फिर रात मुजदलिफा में गुजारनी है। सही। वो मुजदलिफा में फिर 10 तारीख आ जाएगी ना। फिर मुजदलिफा में 10 तारीख को फजर की नमाज वहीं पे अदा करनी है और सूरज निकलने के बाद फिर से मिना में वापस चले जाना है। फिर क्या करना है? फिर वहां सबसे पहले कंकरियां मारनी है। ठीक है, वहां पे कंकरियां मारते हैं ना। तो सबसे पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। फिर कुर्बानी करनी है। कुर्बानी करने के बाद अपने बाल मंडवाने हैं, यानी टिंड करवानी है या बाल छोटे करवाने हैं, और औरतों ने बाल काटने हैं। फिर एहराम खोल देना है और फिर दोबारा से मक्का में जाकर तवाफ़ ज़ियारत करना है, जिसको अलविदाई तवाफ़ कहते हैं। तो इस तरह से ये हज पूरा हो जाता है। जिसने हज और उम्रा एक साथ करना है, यानी हज तमत्तो या हज किरान करना है, उसके लिए क्या है कि जब उसका उम्रा पूरा हो जाए वो एहराम खोल दे और फिर करे, वो दोबारा से एहराम बांधे हज के लिए। लेकिन जिसने हज किरान करना है उसने पहले उम्रा किया, लेकिन वो उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खोलेगा। वो एहराम खोले बगैर ही हज के वक्त का इंतजार करेगा। तो जब तक उसने एहराम बांधा हुआ है ना, तब तक वो एहराम के कानून को फॉलो करेगा। वो क्या थे? खुशबू नहीं लगानी, बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी। ठीक है, कि जो जो एहराम बांधने के बाद जो चीजें मना होती हैं ना, वो नहीं करने, बाल नहीं काटने, नाखून नहीं काटने। तब तक उसने ऐसा कोई काम नहीं करना जब तक उसने एहराम बांधा हुआ है। तो इनके लिए जो हज्जे तमत्तो और हज्जे किरान है ना, इनके लिए कुर्बानी वाजिब होती है। तो लेकिन अगर इनको कुर्बानी की सहूलत ना हो, कुर्बानी के लिए इनके पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो कुर्बानी की जगह पर फिर ये क्या करेंगे? 10 रोजे रखने होते हैं। 3 रोजे ये हज के दिनों में, हज के दिनों में रखने हैं। ठीक है, हज के दिनों में। और 7 रोजे ये हज मुकम्मल करने के बाद जब अपने घरों को वापस चले जाएं, तो 7 रोजे वहां जाके पूरे करने हैं। इस तरह 10 रोजे रखने हैं। लेकिन अगर किसी के पास कुर्बानी की इस्तात है तो वो बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करे, फिर अपना सर मंडवाए और फिर एहराम खोल दे। और अगर जो सर मंडवाना है ना, अगर उसके सर में कोई प्रॉब्लम है, वो बाल नहीं कटवा सकता, सर नहीं मंडवा सकता, उसको तकलीफ होगी, तो फिर उसके लिए भी फिदिया होता है कि या तो वो एक जानवर बकरी ज़िबा करेगा या फिर वो 3 रोजे रखेगा। तो ये उनका फिदिया होता है। इस तरह मैंने रमज़ान के हवाले से भी आपको बता दिया कि रमज़ान के रोज़ों का भी किस तरह से फिदिया होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। और फिर जो ये कहा कि बाद में अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए जैसे उसने सिखाया है। तो जो मुशरिक थे ना, वो अल्लाह ताला का जब जिक्र करते हैं तो साथ में अपने खुदाओं का भी जिक्र करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे नहीं करना, बल्कि जो जिक्र अल्लाह ने सिखाया है ना, सिर्फ वही जिक्र होना चाहिए, उसमें किसी को शरीक नहीं बनाना। दूसरी बात ये कि जो कुरैश मक्का थे ना, वो क्या करते थे? वो मैदान अरफात में ही नहीं जाते थे। कहते थे हम तो मक्का के रहने वाले हैं, हमने नहीं जाना वहां पे। तो जो बंदा मैदान अरफात में नहीं जाता उसका हज पूरा नहीं होता, क्योंकि वहीं पे जाके तो हज का खुतबा होता है ना, जो हज की असल रूह है। तो जो मैदान अरफात में नहीं जाता, वहां वकूफ नहीं करता, वहां ठहरता नहीं है, उसका हज नहीं होता। इसलिए फरमाया कि सब ने ही, जैसे मुसलमान मैदान अरफात में जाते हैं, आप लोगों को भी मैदान अरफात में जाना होगा। ठीक है, उसके बगैर हज पूरा नहीं होता। मेरे ख्याल में आज का इतना ही काफी है, काफी टाइम हो गया है। इंशाल्लाह इसको फिर हम कल की क्लास के साथ आगे पूरा कर लेंगे, क्योंकि जो चीजें आज हमने इसमें सीखी है ना, वो हमें ज़हन नशीं हो जाए, एक बार अच्छे से उनकी समझ आ जाए। क्योंकि इस बारे में ना फिर आगे चल के और भी मसाइल हैं, जैसे इद्दत के हैं, रज़ात के हैं, हक महर के हैं, निकाह के हैं। ठीक है, तो इस तरह एक साथ इतनी चीज़ें जमा हो जाना, मेरा ख्याल है कि शायद आप लोगों को मुश्किल हो। मुझे तो कोई नहीं, मैं तो बैठी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कर सकती हूँ पूरा, लेकिन मुझे आप लोगों का भी ख्याल रखना है। तो ठीक है, फिर हम यहाँ से बंद कर लेते हैं।
دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.